محمد عثمان قریشی، کراچی سندھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو کہتا کہ اے مومنو، جو تکالیف تم پر آتی ہیں اس کا اثر تم پر اتنا نہیں ہوتا جتنا تمہارے دکھ اور الم کا اثر حضور کی ذات پر ہوتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے مومنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ تمہاری اب جو ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہو اس کی صحبت میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہی جی چاہتا ہے نا کہ اس کے قدموں کی خاک بن جاؤں۔ حضور کے دور میں ابتدا میں تو لکڑیاں کاٹ کے تو اس کے جو ہے چپلیں بناتے تھے لکڑیوں کی، تھوڑا سا اٹھا دیتے تھے بیچ میں سے جہاں انگوٹھا ہوتا ہے، تو وہ لکڑیاں کاٹ کے جو بناتے تھے جوتیاں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لکڑی اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی، وہاں پر ہر وقت گرمی پڑتی تھی، تو لکڑی جو ہے اتنی جلدی وہ گرم نہیں ہوتی، تو وہ لکڑیاں کام آتی مختلف طریقوں سے، اس کی جوتیاں بھی بنائی جاتی۔ تو جب حضور وہ جوتیاں پہن کے چلتے تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ لکڑیوں سے آواز آتی ابو ذر غفاری کو، لکڑیاں جو جوتی جس لکڑی سے بنی ہوئی تھی اس جوتی سے آواز آتی اور وہ جوتی کہتی دیکھ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے حضور نے اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور پھر کہتی وہ جوتی ابو ذر غفاری سے، اور تو دیکھ تو انسان ہو کے بھی اس سے محروم ہے۔ انسان ہو کر بھی اس سے محروم ہے۔ اب یہ درخت ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سارے نہیں کچھ کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوتی تو ابو ذر غفاری جو ہے حضور کی بارگاہ میں کہتے کہ سرکار دو عالم، ہم سے زیادہ خوش نصیب تو یہ درخت اور لکڑیاں ہیں جو کم سے کم آپ کے پاؤں کی زینت بنتی ہیں، اتنا قرب ان کو ملتا ہے، کاش ہم بھی ان جوتیوں کی مانند ہوتے۔ تب حضور نے کہا کہ میرا پاؤں جوتیوں کے اوپر ہے، ہم انسان کو یہ مرتبہ دے سکتے ہیں کہ میرے پاؤں کے اندر انسان آ جائے۔ وہاں سے پھر یہ تصور جو تھا فنا کا، فنا فی رسول کا تصور وہاں سے برآمد ہوا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی تھی؟ حضور کی صحبت ایسی تھی کہ صحابہ کرام کو سوائے حضور کے کسی اور شے کا ہوش نہیں تھا۔ سمجھے آپ؟ وہ 5 وقت کی نمازوں کے جو پابند ہوئے تھے ان نمازوں کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، حضور کے دیدار کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اب تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آج کے زمانے میں حضور تشریف لے آئے تو کیا تم ایک بھی نماز چھوڑ دو گے؟ تم بہانے سے حضور کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اور جی چاہے گا تمہارا کہ یہ نماز 10 منٹ میں ختم نہ ہو جائے، کہیں کم سے کم گھنٹہ چلے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ جو تھی ناساز تھی، بخار تھا، تو آپ حجرے میں آرام فرما رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو نماز کھڑی ہو گئی، ابو بکر صدیق کو کہا کہ بھئی تم نماز پڑھا۔ تو لوگ
نماز میں بڑے بے چین تھے اور بار بار جو ہے نظریں گھما کے نماز کے دوران بھی سارے صحابہ کرام کا جو چہرہ تھا وہ بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہونے کے حضور کے حجرے کی طرف جو الٹے ہاتھ پہ تھا وہاں تھا. بار بار ان کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے، بے چین تھے. حضور تو ہر کیفیت مومن سے واقف. حضور نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور جلوہ دیا، دیدار عطا فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کے چہرے جو ہے وہ خوشی اور مسرت سے کھل گئے. اور حضور نے فرمایا کہ عین ممکن تھا کہ یہ نماز توڑ کے میری طرف بھاگتے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نماز جاری رکھو. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کیوں جی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلا جاتا اس کی خواہش یہی ہوتی کہ اب یہاں سے اٹھ کے نہ جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، سانس بند ہو جائے، کوئی ایسا ہو جائے معاملہ کہ یہاں سے جا نہ پائیں، بس حضور کے سامنے ہی بیٹھے رہیں. یہ اور یہی کیفیت ہم نے سرکار کی صحبت میں دیکھی، یہی کیفیت کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ جب بھی سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہر وقت دل دھڑکتا رہتا، ابھی اٹھے سرکار، ابھی اٹھے. نہیں، مجھے تو اتنا خوف رہتا کہ بس ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے، بس اب وقت ہونے والا ہے. میں بڑا جو ہے وہ ہائپر ہو جاتا، چہرہ اداس ہو جاتا، ہائپر ہو جاتا، کھڑا ہو جاتا فوراً. ایک دفعہ سرکار نے ڈانٹ دیا، فرمایا یار ہم نہیں جا رہے، گھبراؤ نہیں، ہم نہیں جا رہے کہیں. یعنی کوئی کرتا وغیرہ صحیح کرنے کے لیے صوفے سے کھڑے ہوئے تو میں سمجھا سرکار جا رہے ہیں. تو کہنے فرمایا بیٹھے رہو، کہیں نہیں جا رہے. تو ایسا محسوس ہوتا، سرکار اٹھ کے جب جاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جسم سے کوئی جان اور روح کھینچ کے لے جا رہا ہے، زندگی جا رہی ہے. اور جب سرکار یہاں تشریف لاتے انگلینڈ تو بڑا خوشی کا معاملہ ہوتا، اور جس دن جانا ہوتا واپس پاکستان یہاں سے تو وہ محرم کا مہینہ بن جاتا. اور اکثر میں کیا کرتا، جیسے اب سرکار نے ایئرپورٹ جانا ہے تو میں ایک غزل اپنی گاڑی میں چلا کے کھڑکیاں کھول کے فل بلاسٹ اور لگا دیتا. ایک دو دفعہ لگائی موقعوں پر، تو ایک دفعہ کیا ہوا، سرکار نے پیغام بھیجا کہ یہ بند کرو، یہ مت لگایا کرو. پھر بلایا کہ کس نے لگائی تھی؟ یہ سرکار میں نے لگائی. کیوں؟ بھئی ہم جا رہے ہیں تو آئیں گے نا واپس. تو وہ روتے سرکار کے قدموں میں سر رکھ دیتے، زارو قطار روتے رہتے، اور سرکار چپ کراتے کہ تم تو عورتوں کی طرح رو رہے ہو، بس کرو. کیسا محسوس ہوتا؟ جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم یا گوہر، بات اتنی میری مان لو، آج جانے کی ضد نہ کرو. آئے مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو.
بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا تھا. سرکار کو ایئرپورٹ پر الوداع کہہ کے آ گئے. اس کے بعد بوجھل قدموں سے جا رہے ہیں، جیسے سب لٹ گیا، برباد ہو گیا. ایسا لگتا تھا کہ بس اب موت آ جانی چاہیے. یعنی کئی روز پھر گزر جاتے، کمرے میں بند بیٹھے ہوئے، کسی سے مل نہیں رہے. ایک دن میں نے رو رو کے دعا کی کہ سرکار میری اس سے جان چھڑا دیں، یا تو آ جائیں پھر کبھی جائیں نہ. نہیں، ایک دفعہ آ جائیں تو پھر یہ جانے والی کہانی صحیح نہیں. یہ چلے جانے کے بعد یہ کرسی جہاں بیٹھتے ہیں، یہ دروازہ جہاں سے آتے ہیں، یہاں جب آپ نظر نہیں آتے تو جان نکلتی ہے. اس سے مجھے آزاد کر دیں، یہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. اب جیسے سرکار لال صوفے پر بیٹھے رہے، سرکار کے چلے جانے کے بعد پھر وہ صوفے کے سامنے بیٹھ جاتا میں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھتا، یہ سوچ کے کہ سرکار یہیں بیٹھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آنکھیں بند کر کے ہی اٹھ کے جاتا، تاکہ مجھے یہ لگے کہ سرکار یہیں پر ہے. کبھی یہ گمان ہوتا کہ سرکار نے آواز دی ہے. تو کیسا وقت گزرتا ہے حضور کی صحبت میں، یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے. یہ تو محسوس کیا جاتا. TV, bringing light, love, and peace in your life.